جو مہمان ہیں رانا احسان افضل صاحب کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، بہت شکریہ رانا صاحب فار یور ٹائم. اور شفقت عباس آوان صاحب ہیں تحریک انصاف کے رہنما، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. رانا صاحب لیٹ سٹارٹ ود دا ٹی ایل پی. کیا سلسلہ ہے، کیا پابندی کی طرف جائیں گے، کیا سوچا جا رہا ہے، کس طرح سے بات چیت ہوگی، کس طریقے سے اس معاملے کو نمٹا جائے گا تاکہ بارہا یہ نہ ہو کہ جب کسی کا دل چاہے تو وہ نکل کھڑا ہو. اور یہ صرف آپ کی حکومت کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے حکومت کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال سے اس دفعہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ ریاست اپنی رٹ قائم کرتی ہے اور ریاست کمپرومائز نہیں کرتی اپنی رٹ کے اوپر، اور جب کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو ریاست اپنا رول ادا کرتی ہے کہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور عوام کی جو ایک آمد و رفت ہے ڈیلی بیسس پہ اور اس کے جو حقوق ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی ریاست جانتی ہے. ایسا ہی ہے. میرے خیال سے یہ جو آج پریسر ہوا ہے جس میں ریلیجس منسٹر تھے، وہاں بڑی کلیئرٹی ہے کہ اس کاروائی کا جو فوکس ہے وہ کسی کوئی براڈر فوکس نہیں ہے، وہ فوکس ٹی ایل پی اور ان کے عہدے دوران تک ہے اور ان کے اوپر ہے جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا. ایسے ہی ہے. اور اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. دیکھیں جب دنیا کے اندر جتنے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں فلسطینیوں کے سے ریلیٹڈ، جس میں فلسطینی خود ہیں، اگر وہ خوش ہیں، اگر حماس راضی ہے، اگر دیگر جو اس ریجن کے مسلمان ممالک ہیں وہ ایک اپریسیشن اور سینس آف ریلیف جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اگر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کو فلسطینی ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ نے سنا کہ ان کے ایمبیسڈر کے کیا الفاظ تھے، ان کے صدر کے کیا الفاظ تھے، اگر اوور آل ایک جو ہے ایک سینس آف اچیومنٹ ہے کہ جو ظلم تھا، جو بربریت تھی، اس کو بریک لگ گئی ہے اور اب ہم امن کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ 2 سال تو سوئے رہے جب یہ بربریت ہو رہی تھی، آپ نے کچھ نہیں کیا، اور آج آپ نکل آتے ہیں، ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بیسس پہ آپ ملک کو روکنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کہ ریاست اپنے گھٹنے ٹیک دیتی تھی یا ریاست ڈیل کرتی تھی اور اس میں کمپرومائزز ہوتے تھے، وہ وقت اب گزر گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان اگر اپنے گھر کو سیٹ رکھے گا تو دنیا کے اندر پاکستان یہ دکھا سکے گا کہ ہم تیار ہیں ترقی کے لیے. جی وی ہیو آور ہاؤس ان دی آرڈر. یہ میسج یہ بڑا ضروری ہے. مجھے پلیز یہ رسپونڈ کیجئے گا رانا صاحب. رانا صاحب آپ کو علاقے نظر نہیں آ رہی جو مریضے کے روڈوں پہ رانا صاحب کو آپ جواب دینے دیں یہ آ پلیز. گئی ہے رانا صاحب کو جی رانا صاحب کو جواب کی اب حالت یہ آ گئی ہے کہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے. بات کرنے دیں شفقت صاحب، بات کرنے دیں لیکن شفقت صاحب اپنے موقع پہ بات کیجئے. جب آپ لوگوں کی گاڑیاں چھین لیں، یہ پرامن احتجاج نہیں ہوتا جب آپ درجنوں گولیاں چلائیں پولیس والوں پہ، آپ پولیس والوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اور یہ پرامن احتجاج نہیں ہوتا کہ جو ٹی ایل پی کے نے پہلے کیا اور آج کیا. تو یہ پرامن کی تو بات ہی نہیں ہے، اور یہ بالکل پروپیگنڈا جس طرح انہوں نے 24 اور 25 نومبر کے اوپر کیا جو کہ جھوٹا ثابت ہوا کہ لاشوں اور پلیز شفقت صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں، بات کمپلیٹ کرنے دیں. شفقت صاحب پلیز. ان کی اب سیاست یہی ہے، یہ لیٹ ہم اسپیک، میں آپ کو موقع دوں گا. لیٹ ہم اسپیک. اس ملک کے اندر ان کی اب اسی دیکھیں، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ عوام اب اس جھوٹے پروپیگنڈا کے اوپر نہیں جاتی. عوام سمجھتی ہے کہ ریاست کی رٹ ہونی چاہیے. کسی ایک سیاسی جتھا جو بھی مرضی سے اٹھے اور کہے کہ جی ہم فلانی ایمبیسی کو نہیں چلنے دیں گے یا فلانے سفیر کو آپ نکال دیں، جبکہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں ایشو کیا تھا، یہ یکجہتی کی مارچ نہیں تھی. یکجہتی مارچ تو کل نکلے گی، آپ اس میں شامل ہوں، آپ بھی پی ٹی آئی بھی شامل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یکجہتی مارچ نکالنی ہے تو اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. یہ کوئی اور مارچ تھی تو یہاں بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا، وہ تو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، ٹی ایل پی والوں نے کر کے نکلے تھے کہ کیا ایجنڈا ان کا. تو یہ اگر آپ نے اسی چیز کی اجازت دینی ہے کہ کوئی سیاسی جتھا اٹھے اور وہ جو ہے وہ ریاست کو بھی چیلنج کرے، وہ جو یہاں مختلف جو لوگ آ کے انویسٹر ہیں ان کو بھی چیلنج کرے، ان کی بھی توڑ پھوڑ کرے، ان کا بھی جلاؤ گھراؤ کرے، تو پھر تو آپ نے ملک چلا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پرامن احتجاج ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جائے گی
کہ آپ بلیک میل کرنا شروع کر دیں. اچھا. آپ کا پاس کوئی لاجک نہ ہو, کوئی آپ کے پاس, جب دنیا جو ہے وہ اس کو سہرا رہی ہے, مسلمان دنیا سے جو ہے وہ اس پہ خوشی منا رہی ہے, تو آپ ادھر تماشا لگانے جو ہے, ٹھیکیداری کرنے کہاں سے نکل آئے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس کو ٹھیک کریں گے. تو یہ سارا ایجنڈا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا ہے, جس کی اجازت نہیں دی جائے.